اب یہاں سے دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے. روح نکل گئی، اب اس کو غسل دینا ہے. تو یہ ہمارا ایک حافظ قرآن ایک طالب علم یہاں پر لیتا ہوا ہے پریکٹیکل کرنے کے لیے. اللہ ان کی عمر کو طویل عطا فرمائے اور عمل والی زندگی عطا فرمائے. یہ صرف سکھانے کے لیے لیتے ہوئے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. یہ جو سکھانے کے لیے لیتے ہیں تو یہ ثواب جاریہ ہے. ان کی وجہ سے دوسرے لوگ سیکھ جائیں گے تو ان کا ثواب ان کو بھی ملے گا. یہ اب ہم تختے پر لے آئیں گے. تو سب سے پہلے یہ لانے سے پہلے ایک بات یہ رہ گئی کہ جو تختہ ہے جس پر نہلانا ہے اس کو دھونی دے دیں گے. ٹھیک ہے، خوشبودار اگربتی وغیرہ سے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ اس طرح یوں اس کو دھونی دے دیں گے. 1 مرتبہ، یہ 2 اور یہ 3 مرتبہ. ٹھیک ہے، 3 یا 5 یا 7 مرتبہ اس طرح دھونی دے دیں گے. اس کے بعد پھر مردے کو تختے پر لایا جائے گا. اب جو یہ جبڑے پر ہم نے پٹی باندھی تھی اس کو بھی کھول دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اور یہ جو پیروں پر انگوٹھوں کے اوپر پٹی باندھی تھی اس کو بھی کھول دیا جائے گا. اب ہمیں مردے کو غسل دینا ہے تو غسل دینے کے لیے کپڑے اتارنا پڑیں گے. اس لیے کپڑے اتارنے سے پہلے جو اس کی سطر کی جگہ ہے اس کو چھپایا جائے گا، یعنی سطر عورت لی جائے گا. اب چھپانے کے لیے کوئی گاڑا کپڑا ہونا چاہیے، جاڑا، جو کتھئی کلر کا ہو یا سیاہ رنگ کا ہو، اس طرح کا ہو، سفید نہ ہو. اگر سفید ہوگا تو ممکن ہے کہ اس کے اوپر پانی گرے گا تو پھر اس کے اعضاء چمکیں گے اور یہ گناہ کا دروازہ کھلے گا. تو اس طرح یہ پردہ یہاں پر کر دیا جائے گا. اس کے بعد اس کے کپڑے اتارنا اگر آرام سے اگر اتار سکتے ہیں اس طرح کہ مردے کو تکلیف نہ ہو تو اس کپڑے کو اتارا جائے گا. اور اگر ایسا ہے کہ اتارنے سے مردے کو تکلیف ہوگی تو پھر اس کپڑے کو کاٹا جائے گا اطمینان سے کہ مردے کو تکلیف نہ ہو. ٹھیک ہے، اگر اتارنا ممکن ہے تو اتار لیں گے اور اگر اتارنا دشوار ہے، تکلیف ہوگی تو پھر کاٹا جائے گا. اور یہ جو کپڑا ہے وہ کپڑا استعمال میں بھی لا سکتے ہیں، اس کے ورثہ کے حق میں جائے گا. ٹھیک ہے، اب یہ کینچی ہے تو مثال کے طور پر اس کا ہاتھ نکال کر یہاں سے یہ آستین کاٹی جائے گی. اس طریقے سے کاٹ کر پھر 2-3 جگہ سے کاٹ کر پھر اس کا کپڑا نکالا جائے گا. اس طرح پیجامہ کاٹ کر اس کو نکال دیا جائے گا، اس کے نیچے سے ہٹا دیا جائے گا. اب مردے کے کپڑے اتر گئے ہیں، یہ ایک ہی کپڑا ہے سطر کے لیے. ٹھیک ہے، اب مردے کو غسل کے اندر سب سے پہلے وضو کرایا جائے گا. ہم وضو کرتے ہیں، وضو کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وضو کے اندر 4 فرض ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلا کیا ہے؟ چہرہ دھونا، پھر ہاتھ دھونا، چوتھے سر کا مسح کرنا اور دونوں پیروں کو تک مسح دھونا. اور اس کے طریقے کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ پہلے گٹھوں تک ہاتھ دھوتے ہیں، پھر کلی کراتے ہیں ناک میں. لیکن میت کے غسل کے ہمارے غسل کے اندر زندہ آدمی کے غسل میں 3 فرائض بتائے تھے: کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور پورے بدن پر پانی بہانا. میت کے غسل کے اندر صرف ایک فرض ہے اور وہ فرض ہے پورے بدن پر پانی بہانا. ٹھیک ہے، پورے بدن پر پانی بہانا. اور وضو میں جہاں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، گٹھوں تک ہاتھ دھونا سنت تھا، وہ یہاں ایسا نہیں ہے. یہاں سیدھے سب سے پہلے ہم وضو میں چہرہ دھوئیں گے. تو اس سے پہلے ہمیں استنجا کرانا پڑے گا. اب استنجا کرانے کے لیے جو غسل دینے والا ہے، اب سب سے پہلی بات تو یہ کہ غسل دینے ایسی جگہ پر دیا جائے کہ جہاں کسی کی نظر نہ پڑے، اور وہاں غسل دینے والا اور اس کے ساتھ جو اس کے مددگار ہیں، معاونین ہیں، پانی دینے والے ہیں، وہی رہے، اس کے علاوہ کوئی رہے نہ. اور پردے کی آڑ میں غسل مردے کو کیا جائے. غسل دینے والا سب سے پہلے اس طریقے کا کپڑا رکھے گا استنجا کرانے کے لیے. اس طریقے کا کپڑا اپنے ہاتھ میں پہن لے گا اور پورا یہ اپنے ہاتھ کو سطر کی جو جگہ ہے اس کو بلا حائل دیکھنا یہ حرام ہے، اور کپڑے کے بغیر بلا حائل چھونا یہ بھی حرام ہے. کسی کی سطر کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتے. مرد کا سطر کیا ہے؟ ناک سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک. تو اب مردہ بھی ہو گیا ہے، انسان مر بھی گیا ہے، تب بھی ناک سے لے کر گھٹنوں تک دیکھ نہیں سکتے. دیکھنا حرام ہے اور گناہ ہے. اچھا، بغیر حائل یوں ننگے ہاتھ چھو بھی نہیں سکتے اس بدن کو. ٹھیک ہے، اس لیے پہلے اس طریقے کا یہ کپڑا پہنے گا نہلانے والا. اب اس
کہ یہ سطر کا خیال رکھتے ہوئے یوں بالکل نیچے سے ہاتھ ڈال کر پانی ڈالا جائے گا اور سب سے پہلے استنجا کرایا جائے گا. مثال کے طور پر آپ ایک بندہ پانی ڈالے گا. اب یہ جو پانی ہے وہ بیری کے پتوں سے اور کیا کہتے ہیں جوش، بیری کے پتوں کا جوش دیا گیا پانی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر گرم کیا ہوا ہے. اب پانی پہلے خود بھی چیک کر لے، بہت زیادہ گرم بھی نہ ہو، مردے کو تکلیف ہوگی، ٹھیک ہے، اور بہت زیادہ ٹھنڈا بھی نہ ہو، ٹھیک ہے. اب پانی اس کے اندر یہاں بھرا جائے گا. ایک آدمی سامنے رہ کر پانی ڈالے گا اور اس کو استنجا کرایا جائے گا، ٹھیک ہے. استنجا کرایا جائے گا آگے اور پیچھے کا تھوڑا سا جیسے بھی وہاں ضرورت پڑتی ہے، حسب ضرورت پیر اٹھا کر اس کو استنجا کرایا جائے گا، ٹھیک ہے. سب استنجا ہو گیا. اب استنجا کرانے کے بعد وضو کرایا جائے گا، ٹھیک ہے. اب یہ استنجا کرا لیا، اب غسل دینے والا اپنے ہاتھ وغیرہ کو صابن وغیرہ سے دھو لے. اب غسل دیا جائے گا اور وضو کرایا جائے گا. تو وضو میں گھٹوں تک ہاتھ دھونا بھی نہیں ہے، کلی کرنا نہیں ہے، ناک میں پانی ڈالنا بھی نہیں ہے. تو کلی کی بجائے ہم کیا کریں گے، روئی وغیرہ لیں گے، اس کو پانی میں بھگو کر اس کے دانتوں کو، مزدوروں کو ہونٹوں پر پھیر دیں گے. یہ کلی کے قائم مقام ہو گیا. پھر دوسری اس طرح 3 مرتبہ کریں گے، ہر مرتبہ نہیں روئی دیں گے، اور پھر 3 مرتبہ اسی طرح ناک کے نتنوں پر بھی روئی کو بھگو کر پھرا دیں گے. تو یہ ناک میں پانی ڈالنے کے قائم مقام ہو جائے گا، ناک کی صفائی ہو گئی. اب چہرہ دھوئیں گے پورا، ٹھیک ہے. پانی پورا پریکٹیکل سمجھ میں آ جائے ادھر. تو سب پہلا وقت اب کیا ہے وضو کے اندر اس طرح، تو پہلے ہم چہرہ دھوئیں گے اس طرح پانی ڈال کر اچھی طرح چہرہ دھلایا جائے گا، ٹھیک ہے. چہرہ دھل گیا. اب اس کا سیدھا ہاتھ، یہ سطر کا آخر تک ہمیں خیال رکھنا ہے، یہاں نظر نہیں پڑنی چاہیے، ٹھیک ہے. اب یہاں اول سے لے کر آخر تک پہلا دائنا ہاتھ یعنی سیدھا ہاتھ کوہنیوں سمیت دھلایا جائے گا، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. اس کے بعد بایاں ہاتھ یہ اوپر سے لے کر کوہنیوں کے نیچے تک، کوہنیوں سمیت بایاں ہاتھ دھلایا جائے گا، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. اب اس کے بعد کیا ہے، مسح کرنا. پھر اس کے بعد چوتھا ہاتھ کو پانی میں بھگو کر اس کا چوتھا حصہ کا مسح کرایا جائے گا. مسح ہو گیا. اب اس کے بعد پیر دھلائے جائیں گے. سب سے پہلے سیدھا پیر دھلائیں گے، یوں پانی ڈال کر یہاں سے اور یہاں کھلال بھی کریں گے، ٹھیک ہے. چھوٹی انگلی سے لے کر انگوٹھے تک پورا اوپر نیچے سے اس کو دھوئیں گے. پھر اس کے بعد یہ پیر یہاں پر کھلال کریں گے اور پورا پیر بھی دھلایا جائے گا. یہ اس کا وضو ہو گیا. اب کیا کرنا ہے، اب اس کے داڑھی اور سر کے بال اگر ہیں تو یہ داڑھی کے بال دھلے جائیں گے اور سر کے بال بھی دھلے جائیں گے. سر اور داڑھی کے بال دھلنا ہے. یہ ہو گیا. اب اس کے بعد ادھر آ جاؤ. اب اس کے بعد اس کو اب جو مددگار ہے غسل دینے والا کے وہ تھوڑی سی اس کے پاس میں مدد کرنے کے لیے ادھر آ جاؤ. اس کو تم بھی تھوڑی ہماری مدد کرنا. اس کو تھوڑا سا اس کو الٹی کروٹ پر تھوڑا سا لے جائیں گے، ٹھیک ہے. یہ سطر کا خیال رکھنا ہے ہمیشہ. اب یہاں سے پانی آگے سے تھوڑا پیچھے کی سائڈ، یہاں سے پانی ڈالیں گے اور پھر سیدھے کندھے پر الٹی کروٹ پر لے جائیں گے تو اس کا سیدھا کندھا اوپر آ جائے گا. اس کے سیدھے کندھے تک اول سے لے کر آخر تک پیر تک پورا پانی ڈالیں گے. اس طرح پانی ڈالیں گے کہ آگے اور پانی تختے کے نیچے تک پہنچ جائے، پورے تختے تک پہنچ جائے. تو اوپر یہ پورا پانی پیر تک ڈالیں گے، اس طرح یہ نیچے بھی پورا اس کا دھل جائے گا. یہ ہو گیا. اب اس کو سیدھی کروٹ، اس کو سیدھی کروٹ پر لٹائیں گے تو اس کی الٹی کروٹ اوپر آ جائے گی. اب یہاں پر پانی ڈالا جائے گا. اب یہاں سے پانی ڈالیں گے آخر تک، یہاں سے دھلتے دھلتے یہاں سے پانی پیر تک ڈالتے ہوئے جائیں گے. پورا دھلنے کے نیچے تک پانی بہ جانا چاہیے، پورے اس کے جسم پر پانی بہ جانا چاہیے، سر سے لے کر پاؤں تک. یہ پانی بہ گیا. اب اس کے پورے جسم پر پانی ہم نے بہا دیا، سر سے لے کر پاؤں تک. اب مردے کو تھوڑا سا سر کی جانب سے اٹھایا جائے گا، تھوڑا سا اٹھایا جائے گا. اب اس کے سر بس اس کے سر اس کے پیٹ پر دھیرے سے ہاتھ پھیرا جائے گا نیچے کی طرف، ٹھیک ہے. بس
یہ اس طرح کرا جائے گا. اب اگر کوئی گندگی نکلے تو پھر اس کو پانی ڈال کر اس گندگی کو بہا دیں. اب ہاتھ گھمایا, اگر کوئی نجاست وغیرہ نکلی ہے تو اب ایسا نہیں ہے کہ دوبارہ غسل یا وضو کرانا پڑے گا, نہیں. اب اس کو پانی بہا کر اس گندگی کو بہا دیں, دوبارہ غسل اور وضو کرانے کی حاجت نہیں ہے. یہ پورا غسل میت ہو گیا. آخر میں کافور کا پانی, وہ کافور کا پانی ایک مگ بھی ہوگا تو کافی ہے. کافور ملا ہوا پانی اس کے پورے شریر پر آخر میں ڈال دیا جائے. پورے شریر کے اوپر کافور کا پانی ایک مگ بھی ہوگا تو یہ کافی ہے. اب یہ چادر جو سطر کے لیے ہم نے ڈالی تھی یہ گیلی ہو گئی, کیونکہ اس کے اوپر پانی ڈال کر ہم نے غسل دیا ہے. یہ گیلی ہو گئی. یہ پورا غسل اس کا ہو گیا. سر پر پانی ڈالا, وہاں سے لے کر پیر تک پورا پانی ڈال کر اس کا غسل ہو گیا ہے. اب اطمینان سے, دھیرے سے, مردے کو تکلیف نہ ہو, کسی صاف کپڑے سے اس کو پوچھ لیا جائے. اب اس کو کفن پہنانا ہے. جہاں کفن ہے وہاں پر اس کو لے جائیں گے. یہ چادر گیلی ہو گئی ہے تو اب اس چادر کو بدل کر دوسری سوکھی چادر لائیں گے. اس کا رنگ بھی ایسا ہی گاڑا ہونا چاہیے کہ نیچے کا اس کا بدن کی رنگت جل کے نہ ایسا دوسرا کپڑا ہوگا. ٹھیک ہے. اب اس کپڑے کو یہ کپڑا پورا گیلا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اب سوکھا کپڑا ڈالنا ہے, سطر کرنا ہے اور اس کو نیچے سے اس طرح دھیرے سے کھینچ لینا ہے تاکہ اس کا سطر ظاہر نہ ہو. اب یہ پوری میت سوکھی ہوئی کپڑا بھی سوکھا ہے. ٹھیک ہے. ویڈیو